انسان کے مال سے، جیسے خمس دینا، جیسے نکال دینا، جیسے معذور کے حق کے لیے ان کے کرایہ دینا، جیسے اپنی اولاد کے صلاحیت ہونے تک ان کے کرایہ دینا، جیسے بیوی کے کرایہ دینا، جیسے فطرہ لینا، کچھ دن میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف بدن کی طاقت، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، اور واجبات کی تیسری قسم ہے جو جس میں مال بھی لگتا ہے اور اس میں بدن کی طاقت بھی لگتی ہے، جیسے حج، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور شریعت نے سکھایا ہے کہ جانے والے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں مسئلہ شرعی ہے، ہم سارے وہ ہم اپنے معاشرے سے جو تم نے دیکھا ہے اس کا انجام دیتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بننا ہے، لیکن مذہب ہے ہمارے اوپر، اور دنیا کی اصول یہ ہے کہ اگر آپ دن میں کچھ کام ہو جب آپ کو کرنا تو سب ہو تو اس میں آپ پرائیویٹی سناتے ہیں، تو مجھے نہیں کرنا ہے، اگر دو بارے کام ایک ساتھ آپ کو کرنا ہے تو دونوں کا فرق یہ تو وہاں بھی مطلب ہے معیار بنایا ہے، اس میں تمہیں شعور اور سمجھ ہونا چاہیے ضرورت کی ذاتی رائے ہے، اس کے مطابق اس وقت ہماری ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، اس کی بہت پرانی کسان میں ہم سب لوگ کتابوں پر پڑھائی جاتی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے اتنی دیر میں نماز کہیں میں گیا تھا مثلاً گھومنے کے لیے کسی ڈیم ویم پہ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ ایک آدمی پیر پھسلا ایک بچے کا اور وہ اس میں پانی میں ڈوبنے لگا۔ ایسے نماز کا توڑنا حرام ہے، لیکن اب یہاں دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ایک طرف نماز کا توڑنا حرام ہے، ایک طرف جان کا بچانا واجب ہے۔ تو اب یہاں ملائی مزاج یہ کہلائے گا کہ نماز تو نہیں توڑیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے، مگر دین یہ کہتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت زیادہ ہے، واجب نماز کو توڑنا حرام ہے، مگر یہاں توڑنا واجب ہے اور بچے کی جان بچانا ذمہ داری ہے تمہاری۔ تو ایک مزاج ہمارا مذہب نے دیا ہے جو فطرت سے نکلا ہوا مزاج ہے، کوئی الگ سے تھوپا ہوا مزاج نہیں ہے۔ واجب اور مستحب دو قسمیں ہیں نیکیوں کی، اچھے کاموں کو اللہ نے دو قسم ناموں میں بانٹا ہے، کچھ اتنے وہ اچھے کام ہیں کہ جن کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مالک جو ہم سے ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس فائدے سے خود کو محروم کرے، اور اس واجب کے چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کو چھوڑ کے نقصان اٹھائے، چاہے وہ فائدہ یا وہ نقصان ہمارے جسم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے روح سے، چاہے ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہمارے کنبے سے، چاہے ہمارے پڑوس سے، چاہے عالم انسانیت سے۔ واجبات کی قسمیں ہیں یہ کہ وہ نیکیاں جن کے انجام، وہ اچھے کام، نیکی کے لفظ بولتے ہی آپ کے دماغ میں نماز روزہ آتا ہے، اچھا کام، پانی پلانا، جاڑے میں ٹھٹرتے ہوئے آدمی کو سویٹر پہنانا، کمبل دینا، بھوکے کو روٹی پہنچانا، جو آپ فوراً متوجہ ہو جائیں گے۔ ہر اچھا کام اگر اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس سے محروم ہو اور بندہ اس کو چھوڑ کے اس سے نقصان اٹھائے، اسے واجب کر دیتا ہے۔
اور وہ اچھا کام جس میں فائدہ تو بہت ہے انسان کے لیے، چاہے اس کے جسم کا فائدہ ہو، چاہے میں بار بار بات ہو رہا ہوں ذات کا فائدہ ہو، فیملی کا فائدہ ہو، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہو یا آخرت کی زندگی کا فائدہ ہو، ایسا کام جس کا فائدہ تو بہت ہے لیکن جس کے چھوڑنے میں نقصان بڑا نہیں ہے، اسے مستحب کرتا ہے۔ برے کام اور خراب کاموں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بے حد خراب کہ جس کے کرنے میں بہت نقصان ہے، چھوڑنے میں بہت فائدہ ہے، اور ایک خراب تو ہے لیکن کرنے میں بڑا نقصان نہیں اور چھوڑنے میں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، تو اسے مکروہ کر دیتا ہے۔ میں نے کہانی اس لیے سنائی کہ ہم واجب مستحب سن کے دماغ خالی نماز روزے پہ دوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ نے سارے انسانی کاموں کو 5 قسموں میں بانٹ رکھا ہے، یا واجب نیکیوں کی 2 قسمیں، یا واجب یا مستحب، اور برائیوں کی اور خرابیوں کے اور خراب کاموں کی بھی 2 قسمیں، یا حرام یا مکروہ۔ اس دائرے سے جو کچھ باہر ہے، اچھائی برائی اس میں کچھ نہیں ہے یا دونوں معاملات بالکل برابر کے ہیں، تو اس کو مباح اور جائز کہا جاتا ہے۔ آپ مجلس میں پالتھی مار کے بیٹھے ہیں کہ دونوں پیر سمیٹ کے بیٹھے ہیں، کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ ٹیک کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی آپ کو اختیار ہے، اب جس طرح بیٹھے۔ البتہ وہاں بھی آداب ہیں، اب وہ ان جزیات میں اتنے جزیات میں نہیں جاؤں گا۔ آداب اللہ نے کوئی خانہ خالی چھوڑا نہیں ہے، جو بات ہم شروع کریں گے اس میں مذہب کو حکم آ جائے گا۔ بیٹھنے بھی تمیز سکھائی ہے، معصومین کی سیرت میں ہے کہ کس طرح بیٹھتے تھے کہ ہر ایک کا ادب و احترام ہو، کسی کے سامنے کبھی پیر نہیں پھیلا کے بیٹھے، پالتھی مار کے نہیں بیٹھتے تھے، اس میں غرور کی کیفیت ہوتی ہے۔ خیر وہ اس وقت جزیات نہیں جانا، میں بات ایک ضمنی کہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے یہ قسمیں جو سنائی ہیں وہ اس لیے سنائی ہیں کہ ایصال ثواب جو ہم کرنے چلتے ہیں، تو ایصال ثواب میں ہم بانی تنظیم مولانا غلام عسکری جملہ کہتے تھے، ایک ہے اصلی دین اور اسلام اور ایک ہے نسلی دین اور اسلام۔ ہم نسلی دین والے لوگ زیادہ ہیں، اصلی دین والے کم ہیں۔ ہمارے یہاں تلاوت مرحومین کے لیے کرائی جاتی ہے جو واجب نہیں ہے، فاتحہ کرایا جاتا ہے جو واجب نہیں ہے، 40واں ہوتا ہے جو واجب نہیں ہے، سیم ہوتا ہے جو واجب نہیں ہے۔ واجب جو ہے ادھر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اب میں پھر واپس آؤں، واجب یہ ہے کہ میت کسی کے انتقال کے فوراً بعد جو اس کے اب وارث ہیں، جنہیں اس سے میراث ملنا ہے، بیوی، بیٹی، بیٹا، ماں، باپ، جو پہلے طبقے میں آتے ہیں، ان میں کوئی نہ ہو تو سیکنڈ فلور شروع ہوتا ہے وارثوں کا، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ طبقہ بھی خالی ہو تو دادا، دادی، نانا، نانی، بہرحال 3 طبقے ہیں۔ تو وارثین پر یہ واجب ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھیں کہ جانے والا اپنے ذمے کوئی مالی واجبات تو نہیں چھوڑ گیا ہے، کسی کا قرضہ تو نہیں چھوڑا ہے، کسی کا ذاتی قرض لیا ہو ایک، یا خمس نہیں نکالا واجب تھا، یا زکوٰۃ نہیں دی واجب تھی۔ تو اس حد تک ہے کہ وارث اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مالی واجب کو جو جانے والا اپنے ذمے چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو ادا نہ کر دیں۔ مالک اتنی جلدی کیسے ادا کر دیں، تو گنجائش دیتا ہے کہ ادا نہ کریں تو کم سے کم ادا کرنے کا پکا ارادہ کریں، تب میں اس گھر میں بیٹھ سکتا ہوں جو میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے، کہ میں طے کر لوں کہ ان کے ذمے جو قرض تھا اس مکان کے بنانے کا وہ ادا کروں گا میں، یا انہوں نے بچت کر کے بنایا تھا مگر اس بچت سے خمس نہیں نکالا تھا تو میں اس کا خمس نکالوں گا۔ میں اس میں جب بیٹھ نہیں سکتا تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں مجلس کیسے کر سکتا ہوں، اس میں میرے لیے اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ تو پہلا واجب کام ہے کہ پہلے مالی واجبات ان کے ادا کیے جائیں، اس کے بعد دوسرا واجب کام ہے کہ ان کے بدنی واجبات، خدا نہ کرے نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو ہم پڑھیں، اس میں بھی فقہی
تقسیم ہے کہ بڑے بیٹے کی ڈیوٹی ہے، اب بڑا بیٹا ناراض ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کی اولاد تو سبھی ہیں، تو اللہ نے بڑے بیٹے کو کچھ شرف بھی دیا ہے، ایک چیز کہلاتی ہے، یہ سب باتیں مجلسوں میں عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی، لیکن یہ اس لیے پڑھتا ہوں میں کہ مجلس کے علاوہ اب ہمارے پاس دین پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا۔ دین سیکھنے کی جگہ قرآن اور حدیث ہے، وہ عربی میں ہے، وہ ہماری قوم کو آتی نہیں، اس کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ کام اردو میں کیا تھا، اب وہ ہماری قوم کو آتی نہیں۔ اگر اسے اردو سے ہندی اور انگلش میں بدل دیا جائے تو اب ہمارے پاس کتاب پڑھنے کا ذوق نہیں۔ ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے تھے، دین سکھاتے تھے، اب وہ بزرگ نہیں۔ محلے میں بزرگ ہوتے تھے، پورے محلے کے ٹھیکیدار ہوتے تھے، کیوں ٹہل رہے ہو، اسکول کیوں نہیں گئے، چلو نماز چھوڑ پڑھنے چلو مسجد۔ اب محلے کا بزرگ محلے والوں کو کیا ٹوکے گا، گھر کا دادا پوتے کو کچھ کہہ دے تو بہو لڑنے آ جاتی ہے۔ گاؤں میں کوئی مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے، کچھ وہ بتاتے تھے، اب وہ اگر کچھ بھی کہہ دیں تو وہاں کے جو بھاری بھرکم ہیں ان میں سے کسی پہ چوٹ پڑے گی، وہ کہیں گے آپ میرے خلاف بولے، آپ کی نوکری ختم۔ تو دین سیکھنے کی سب جگہیں تو ختم ہو گئیں، نہ مدرسہ رہ گیا، نہ مکتب رہ گیا، نہ بوڑھے ماں باپ رہ گئے، نہ خاندان کے بزرگ رہ گئے، نہ محلے کے مولوی صاحب رہ گئے، رہ گئی خالی مجلس۔ اب مجلس کو بھی اگر آپ نے اپنی پسند کا بنا لیا کہ جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، تو پھر یہ بتائیے کہ جو خدا کو پسند ہے وہ آپ کو کہاں سے بتایا جائے گا۔ لہذا خدا کے لیے یہ مزاج بدلیے کہ جو مجھے پسند ہے وہ پڑھا جائے، یہ مزاج بنائیے کہ وہ پڑھا جائے جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول کو پسند ہے، جو علی کو پسند ہے، جو حسین کو پسند ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ممبر اسی لیے ہے، یہ ممبر اسی لیے ہے، اگر اس ممبر سے وہ بات نہ کہی جائے جو اس ممبر کا حق ہے تو اس کی ویلیو دیکھیے، آپ آتے ہیں اسے احترام سے چومتے ہیں، باتوں میں باتیں ہیں، باتوں میں باتیں ہیں۔ میرے ہاتھ میں پرچی ہے، فاتحہ پڑھانے کی بھی نوبت نہیں آئی ہے۔ یہ ممبر اسی لیے آپ آئے، یہاں چوما، وہاں چوما، وہاں ہر جگہ چوما، مسجد کے سامنے سے گزرے، امام باڑے کے سامنے سے گزرے۔ ہمارے پاس احترام کا کانسیپٹ ہے چوم لینا۔ اذان ہوتی ہے، مسجد ہماری مجلسیں اتنی دیر میں شروع ہو رہی ہیں کہ وقت اذان وقت اول وقت نماز سے ٹکراتی ہیں۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ نوچندی جمعرات کو سب سے زیادہ رش ہماری درگاہوں میں روزوں میں ہوتا ہے۔ 10 آدمی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو 1000 آدمی اس وقت چوم رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، شمع جلا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری خواتین ہر شب جمعہ یا نوچندی جمعرات جو کہلاتی ہے، اگرچہ ہر شب جمعہ کی ویلو ایک ہے، ہمارے پاس کوئی نوچندی نہیں ہے مذہب میں اہل بیت کے۔ یہ نوچندی اڑوس پڑوس سے آئی ہے۔ اصل میں ہمارا دین مدینے سے مکے سے چلا تھا۔ گنگا میاں جو نکلی ہیں کہاں سے، کون سا پہاڑ ہے جنرل نالج میں اتنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا، گنگوتری شاید کہلاتا ہے۔ گنگوتری سے جو گنگا نکلی ہے اس کا پانی صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہی گنگوتری کا پانی جو صاف ستھرا ہے، جب گھومتا پھرتا دہرادون اور ہریدوار اور الہ آباد اور آگرہ، اور میرا جغرافیہ اچھا نہیں، آگرہ میں گنگا نہیں ہے، مثلا جمنا ہے، جہاں جہاں سے بھی گزرتا ہے، بنارس پہنچتے پہنچتے اتنا کالا پیلا ہو جاتا ہے کہ پانی زندگی بچانے کے لیے تھا لیکن یہ پانی موت کا سبب بن جائے گا۔ کیا ہوتا ہے، جہاں سے گزرا وہاں کی مٹی، وہاں کے کارخانوں کی غلاظت، وہاں کی نالیوں کا پانی شامل ہوتا چلا گیا اور اصلی پانی کھو گیا، زہر چھا گیا۔ ہمارا سرچشمہ اسلام نکلا تھا مدینے سے، مکے سے، مگر جب ظالموں نے نہ ٹھہرنے دیا تو کبھی عراق سے گزرے، کبھی ایران سے گزرے، کبھی افغانستان سے گزرے، کبھی سندھ سے گزرے، کبھی پنجاب سے گزرے، کبھی راجستھان سے گزرے، کبھی یہودیوں کے بیچ سے گزرے، کبھی مجوسیوں کے بیچ سے گزرے، کبھی زرتشتیوں کے بیچ سے گزرے، کبھی پنڈتوں کے بیچ سے گزرے، کبھی نجومیوں کے بیچ سے گزرے۔
الگ الگ مذہبوں مشرکین کے بیچ سے، کفار کے دین سے، صوفیہ کے بیچ سے گزرتے گزرتے خالص مذہب کے دھارے میں اتنی ملاوٹ آ گئی ہے کہ اصل دین کا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سچائیاں ہیں، سچائی پہ سکوت اختیار کرنا اسے قبول کرنے کے معنی پہ ہوتا ہے، مگر یہ تب جب پہلی مرتبہ نکاح کے لیے جب ہمیں بھیجا جاتا ہے تو نکاح اگر اس کا پڑھنا ہو جس کی پہلی شادی ہے تو وہاں ہم پوچھنے پہ اگر وہ کچھ نہ بولے لڑکی تو اس کا سکوت اسے قبول کرنا مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی شادی، ایک ہے تبذیر، ایک ہے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، جس کا شکار ہے، دکھاوے کا شکار ہے، شادیوں میں، چالیسووں میں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا۔ لوگ کہیں گے بڑا حکمراں ہے، یہ نہ سکھایا گیا تھا، لوگ کہیں گے کلچر نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کا ضائع کرنا حرام ہے۔ ایک گھونٹ چائے پھینٹ کے کلچر نہیں اپنا رہے ہو، کلچر کا دھوکہ کھا کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ابھی ہمارے ہاں بفے سسٹم شروع ہو گیا، گھر میں پی لیجیے، دیکھیے نانی اماں کے ساتھ چیخیں گی۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے، حتیٰ کہ کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ ایک تیسری چیز سے بچوا دی، میرے عزیزو یہ چادر کیوں چڑھا رہے؟ یہ تبذیر نہیں ہے، یہ پھول خبربو پہنچے گی نہ روشنی پہنچے گی۔ روشنی پہنچانا ہے اس کے اندر تو بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو، اس کی روشنی پہنچے گی۔ نہ جانے کیا ہوتا، نہ جانے کتنا کچھ ہے۔ تو ایک چیز ہے تبذیر اور ایک چیز ہے اسراف۔ ہمارے میں اگر پورے کنبے خاندان گاؤں کو کھانا نہ کھلایا جائے، اور کھانا بھی دو چار بھی نہیں کیا، بیماری میں مگر ولیمہ کھانا کھلایا جانا ہے۔ بھائی مہمان جو باہر سے آیا ہے خالی بھوکے پیٹ نہ رہے، نہ جا کھانا پکوائیں، اس وقت 25 آدمی کھائیں گے، اس وقت 50 آدمی کھائیں گے۔ یہ سب نسلی دین ہے، اور ہمیں جو تھا مجلس کچھ اور ہو گئی، مگر سب کام کی باتیں اور ایصال ثواب کی باتیں ابھی عرض کرتا ہوں۔ میں نے مطلب نہیں ہے کہ اور کھانے لیجئے، فاتحہ میں جو کھانا آپ کھلا رہے ہیں مومنین کا، اس کا بے حد ثواب ہے۔ مجھے معلوم ہوا اس کی طبیعت خراب، بھاگا ہوا گھر چلا، پتہ چلا کہ اس کے شدید درد اٹھا۔ بولے دوست میرے پیٹ میں اتنا تیز درد ہے، پہلے ڈاکٹر لا دوا دے، میرے درد کو ختم کر، تب بریانی کھلا۔ تو میرے عزیزو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارا مرحوم واجب نماز چھوڑ کے گیا، واجب خمس چھوڑ کے گیا، واجب روزے چھوڑ کے گیا، قبر میں اذیت ادا کر کے اس کے بعد یہ مستحبات کر کے اس کی زندگی کی راحتیں بڑھائیے۔ اب گزارش کروں گا مستحب انزلنا پڑھنے کی تلاوت ہے۔ چادر بچھائی گئی تو میرے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ ہمارے بزرگ جناب مٹی انگلیوں میں بھرنے سے بچا سکتے ہو، مگر اسی مٹی میں دفن ہونے سے خود کو نہیں بچا سکتے ہو۔ ایک بات یہاں بھی آپ سے کہہ دوں، 7 بار انا انزلنا پڑھنے میں لوگوں 7 جگہ ہاتھ رکھ کے نشان بناتے ہیں، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ انگلیاں چبھو، نشان بنے، 7 بار پڑھو۔ کیوں؟ میں جملہ کہتا ہوں، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کہا جب تک یہ نشان رہے گا رحمت نازل ہوتی رہے گی، جب تک یہ پانی چھڑکو گے، یہ پانی رہے گا، رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ قبر کے اندر جو سبز ڈنڈی رکھو گے بیر کی یا کسی بھی چیز کی، جب تک اس میں سبزی رہے گی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ یہ رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اس میں سورہ یاسین کا زیادہ ثواب ہے، سورہ صافات کا زیادہ ثواب ہے، سورہ قبر ہمیشہ جانا ثواب ہے۔ انتظار کرتے ہیں مرحوم قبروں میں، جیسے زندہ عزیز انتظار کرتا، اسی طرح جیسے آپ ملنے جاتے ہیں بزرگوں سے آج کے ٹائم میں جب کم وقت رہ گیا تو جو ہم یہ فاتحہ پڑھوانے والا ہوں آپ کو، جو پڑھوایا جاتا ہے بنام فاتحہ، جس کی پرچی دی جاتی ہے کہ آپ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کو بخش دیں۔ اس کی میں وضاحت کر دوں، یہ فاتحے کا کوئی مذہب کا ڈیزائن کیا نہیں ہے، اس میں
فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں. پہنچ رہی ہے کہ نہیں بھیا؟ کچھ پتا تو چلے. صلوات اللہ تو میں پڑھتا رہوں گا، لیکن فی الحال آپ کو جگائے رکھنے کے لیے صلوات بھجواتا ہوں. ایک اور بہتر صلوات بھیجے محمد. یہ جو فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں ہے. فاتحہ سورہ حمد کا نام ہے. فاتحۃ الکتاب سورہ حمد کے ناموں میں ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، جہاں سے کتاب کھلتی ہے. فتح کہتے ہیں کھولنے کو. فاتح خیبر بھی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے در خیبر کو کھولا، اور فاتح جیتنے والے کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ لشکروں کو چیر کے جنگ کو جیتتا ہے. تو فاتحہ عمل کا نام نہیں ہے، فاتحہ سورہ حمد کا نام ہے. ہمارے یہاں فاتحہ ایک عمل کا. تو آپ سورہ حمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جملہ بولتے ہیں رحم اللہ من قرأ، اس لیے کہ روایات مطابق جو کچھ پورے سورہ حمد تلاوت کا اجر رکھا ہے پورے قرآن کی تلاوت کے برابر. اور اس کے بعد جو سب سے اجر والا سورہ ہے وہ ہے سورہ توحید. سورہ حمد پڑھیں گے تو کتنے کے برابر؟ اسپیڈ والے کو ایک لگتا ہے. تو 30 پارے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 15. اور 2 قرآن پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگے؟ 30. 30 گھنٹوں میں جو ثواب حاصل کیا جا سکتا تھا، فراست مومن، بصیرت مومن، شعور مومن، دین سے واقفیت ہمارے بزرگوں کو تھی. انہوں نے کہا اتنا لمبا تو قرآن ہر وقت نہیں پڑھوایا جا سکتا، لہذا تھوڑے سے وقت میں اتنا کروا دو. اس لیے یہ فاتحہ اس طرح پڑھوایا جاتا ہے، ایک بار سورہ حمد 3 بار کی تلاوت کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے ڈیزائن نازل نہیں ہوا ہے. اب گزارش کروں گا ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم احمد رضوی بھیجیے بھائی. سوبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جہری اخفاتی بنا دی جائے. جہری اخفاتی معلوم ہے؟ مرد پر واجب ہے کہ صبح کی پہلی 2 رکعت، مغرب کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعت اتنی آواز سے پڑھے کہ آواز تو یہ نہیں ہے جہر جو ہے وہ. صلوات کی بھی 2 قسمیں ہیں، دعا کی بھی 2 قسمیں ہیں. دعا اور صدقے کی بھی 2 قسمیں ہیں. صدقہ چھپا کے کرنے کا بھی ثواب ہے، صدقہ کھلے عام دینے کا ثواب بھی ہے. صدقہ چھپا کے دو گے تمہیں ملے گا، کھلے عام دو گے شاید دوسرے کے دل میں بھی خیال پیدا ہو جائے. تو کہیں کہیں اس لیے کھل کے کرنے کا ہے، اسی میں صلوات کا ہے. صلوات آہستہ بھیجنے کا بھی ثواب ہے، اور صلوات اکیلے بھیجنے کا بھی ثواب ہے، اور صلوات مل جل کے بھیجنے کا بھی ثواب ہے، اور صلوات بآواز بلند بھیجنے کا بھی ثواب ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پر اتنی دیر کا سفر تھا کہ روایت کے مطابق آپ جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں اٹھیے آپ تو تھوڑی دیر جہاں آپ بیٹھے ہیں ہلکی سی گرمی ہوگی، پھر وہ گرمی ختم ہو جائے گی. بستر پہ آپ لیٹیں اٹھیں تو تھوڑا سا بستر گرم ہوتا ہے، ٹھنڈک میں جلدی ختم ہو جاتا ہے، گرمی میں دیر میں. کہ گرمی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے آپ کے لیے اتنا طولانی تھا کہ معراج کے واقعات کو جلدوں میں واقعات کو اس کے آگے سمجھنا. اور ہمارے درمیان بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ سکھاتے ہیں کہ تلاوت کرو تو قرآن سمجھ کے پڑھو، اور دعا پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، ہر چیز سمجھ کے پڑھو. تعلق شروع بھی ہو گیا ہمارے ہاں. اب معلوم دعا کیوں میں نہیں پڑھی جا رہی لگا ہمارے درمیان، مگر کیوں بہت وجہ ہیں، سب باتیں نہیں کروں گا، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. قرآن کی ہر آیت اور معصوم کا ہر کیا خالی اس دور کے انسان کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے پوتے پوتیاں کرے. اس لیے رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنے اندر کسی کو آنے دینا چاہتی ہے نہ اپنی نسل بڑھانے دینا چاہتی ہے، گنتی بڑھی. تو گنتی چھوٹی کرنا فیملی میں فیملی پلاننگ کا مخالف نہیں ہونا حرام ہے، مگر فیملی پلاننگ کب؟
جب آپ رب کب سے ہو گئے کہ فکر ہو رہی ہے کہ پڑھائیں گے کیسے؟ آپ کو بہت عجیب باتیں سنا رہا ہوں، عجیب باتیں بھی سن کے صلوات بھیج دیا کیجیے۔ عربی ہی میں کیوں؟ میں پڑھی جانے لگی تھی دین کو تباہ کرنے کی۔ یہ بتائیے آج انجیل، توریت، زبور کیوں غائب ہو گئے؟ کیوں غائب ہو گئے؟ قرآن کیوں بچا ہوا؟ آج تک 14 صدیاں ہو گئی، ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک لفظ بھی نہیں بدلا ہے۔ کیوں بچا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کہا کہ تم کو جو ہم نے الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کو بغیر سمجھے بھی پڑھو تو ہم تمہیں ثواب دیں گے۔ ان کو بغیر سمجھ، لیکن ثواب کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ حضور نے فرمایا رب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ۔ میں آج سے 66 سال پہلے جب پیدا ہوا تو بھوندو تھا، میرے اندر جو صلاحیتیں 10 سال میں بھی نہیں آئی تھیں وہ آج میرے بچے کے پوتے کے 2 سال میں ہیں۔ میں آج بھی موبائل کے کتنے فنکشن ہیں، تھوڑی انگلش تھوڑی ہندی سب مجھے آتی ہے، مگر کتنے فنکشن ہیں جو موبائل نہیں چلا پاتا۔ اور میرا 2.5 سال کا پوتا یوٹیوب کھول کے ڈھونڈ کے جو اسے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اگلی نسل پچھلی نسل سے قابل ہوتی ہے، اگلی نسل پچھلی نسل سے ذہین ہوتی ہے، اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ علم والی ہوتی ہے، زیادہ سمجھ والی ہوتی ہے۔ میڈیکل جس لائن میں آپ چاہے جا کے دیکھ لیں، اگلی نسل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پچھلی نسل چھوڑتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو اب حدیث کا ترجمہ سنیے کہ دین کی بات کا پہنچانے والا اکثر ان تک پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہوتے ہیں۔ اب میں کہنا کیا چاہتا تھا؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے فرمان علی صاحب کے ترجمے ہی کو پڑھنا شروع کر دیا اور عربی کی تلاوت ہمارے ہاں ختم ہوتی چلی گئی تو 150 سال کے بعد خالی فرمان صاحب کا ترجمہ رہ جائے گا۔ اور فرمان صاحب نے جب ترجمہ کیا تھا تو قرآن کو اس وقت کا کا تجربہ، اس وقت کی سائنس، اس وقت کی معرفت، اس وقت کے حالات جتنا سمجھا پائے تھے وہ اتنا سمجھے تھے۔ اگلی نسلیں اس سے زیادہ سمجھے گی۔ اگر میں نے اردو پکڑ لی تو اگلی نسلیں اللہ کی بات نہیں، سائنس ترقی کرے گی، قرآن میں پھر ڈھونڈ نکالے گا، کوئی دنیا کا علم ترقی کرے گا ڈھونڈ نکالے گا۔ لہذا عربی کو باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ کتاب قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے کام آتی رہے۔ معراج پہ بات سلام، اور ہر ہاتھ میں 1000 پنجے ہیں، اور ہر پنجے میں 1000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی میں 1000 جوڑ کے بعد میں لے آؤں۔ 1000 ہاتھ میں 1000 انگلی، 1000 ہاتھ میں 1000 پنجے، اب کتنے 1000 ہو گئے؟ اور آتے آتے ملین ہو جائیں گے، شاید کروڑ ہو جائیں گے۔ اور وہ ان سے جوڑ گھٹاؤ کر رہا ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا یہ کون صاحب ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہے بارش کے فرشتے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ کہا ان کے پاس بارش کا حساب ہے۔ کیسا حساب ہے؟ کہا چلیے پوچھ لیجیے۔ اب میں یہاں روک کے ذرا سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی روایتیں دیکھ کے ہم بھڑک جاتے ہیں، ارے صاحب یہ 1000 ہاتھ 1000 پنجے، ہمارے یہاں آج کل کلچر میں کلچروں سے بھگوان، فلموں سے بھگوان آتے ہیں نا، تو ایک انہی میں سے ہیں ایسی جن کے سب بہت سے ہاتھ، تو ہم فوراً سمجھتے ہیں یہ تو ان کا لگ رہا ہے۔ میرے عزیزو، 14 صدیوں پہلے اگر حضور یہ کہتے کہ ایک بڑا سا کمپیوٹر وہاں رکھا تھا، سپر کمپیوٹر رکھا تھا، تو کوئی سمجھتا؟ کیلکولیٹر رکھا تھا تو کوئی سمجھتا؟ کل کا 1000 ہاتھ میں 1000 پنجے میں 1000 انگلی میں 1000 پور آج کا کیلکولیٹر ہے، آج کا سپر کمپیوٹر ہے۔ تو ترجمہ لے آئیے گا تو پھنس کے رہ جائیے گا، اصلی بات بھی رکھیے گا تو ہر دور کا آدمی اسے سمجھتا رہے گا۔ بارش کے فرشتے کا کیا کام ہے؟ کہا بارش کا حساب، ریکارڈ، اسٹاک کیپر بھی ہیں اور اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ کہا اچھا پورا حساب؟ کہا جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے اب تک کا حساب ہے۔ اچھا، کہا اتنا باریک حساب میرے پاس ہے کہ بتا سکتا ہوں جو کل پانی آسمان سے برسا ہے اس میں کتنے قطرے سمندروں پہ گرے، کتنے قطرے دریاؤں پہ گرے،
کتنے قطرے پہاڑوں پہ گرے ہیں، کتنے قطرے ریگستانوں پہ گرے ہیں، کتنے قطرے کھیتیوں کو نہ ڈالا انہوں نے. کہا اتنا باریک حساب آپ کے پاس؟ کہا ہاں اتنا باریک حساب. مگر اس نے کہا حضور میں اتنا باریک حساب کر لیتا ہوں میں، لیکن ایک چیز کا حساب نہیں کر پاتا. وہ کیا ہے؟ کہ جب آپ چاہنے والے ایک ساتھ بیٹھ کے آپ پر اللہ کی رحمت کی نزول طریقے ہیں جو اللہ نے بس اپنے لیے رکھے ہیں. احترام اور تعظیم کے 1000 طریقے ہیں. کسی کی پیشانی چومنا احترام کا طریقہ ہے. آپ کی عالم کو ہوتا میرا جیسا ذرا رنگ بھی صاف ہوتا کہ بڑے نورانی چہرے کے ہیں. من نورانی چہرے کے نہیں ہیں، تندرست منہ کے ہیں. اللہ ہے تو کبھی نورانی چہرے کا نہیں ہے. خالی کھایا پیا ہے، گورا گورا ہے تو نورانی چہرے کا ہے. خیر، احترام ہاتھ کا چومنا بھی ہے. احترام کے 1000 طریقے ہیں. آپ کسی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے احترام میں لیٹے سے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے چل پڑتے ہیں. زمانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس لفظ کی طرف متوجہ کیا. ہاں، پیغمبر احترام فاطمہ میں ابھی عربی کی کیف باریکی ہے جو عربی نہ ہی سمجھ. قاما لہا ایک چیز ہے، قاما الیہا دوسری چیز ہے. قاما لہا یعنی احترام کے لیے کھڑا ہو جانا، قاما الیہا یعنی احترام کے لیے کھڑے ہو کے دوڑ پڑنا. روایت کا فقرہ یہ نہیں کہ پیغمبر قاما لہا فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ قاما الیہا آتی تھی تو پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو کے بیٹی کی طرف چل پڑتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے بہت سے مسائل میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں. وقت نماز بالکل ان قریب بہت جلدی ہے، میں ایک دم سے روک دوں گا مجلس کو. مگر یہ اتنی سی بات اور سن لیں. اس میں ایک چیز احترام ہے. احترام کے 1000 طریقے ہیں، مگر 2 طریقے اللہ نے اپنی ذات سے، احترام اور تعظیم کے 2 طریقے اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کیے ہیں، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. ایک سجدہ کرنا یعنی پیشانی زمین پہ رکھنا، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں. دوسرے رکوع کرنا یعنی اتنا جھکنا کہ اتنا جھک جاؤں کہ میرے ہاتھ میرے گھٹنوں کے سامنے آ جائیں. یہ ہے رکوع. گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں چاہے نہ رکھیں. ہماری بے خبریاں ہم سے کیا کیا کرا دیتی ہیں. جو سجدے ہو رہے ہیں وہ سجدہ کرنے والے جانے. اگر وہ سجدے شکر کرتے ہو پروردگار کا سجدہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آنا نصیب ہوا تیرا شکر ہے. لیکن ایک کمی تو ہم اکثر دیکھتے ہیں سب سے. حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف احترام کے لیے ہمارے درمیان جو کلچر ہے، ایک احترام کا طریقہ سر جھکانا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جاپان کوریا میں جیتنے والا ہارنے والے کے احترام میں سر جھکاتا ہے. سر جھکانا بھی ہے ایک احترام طریقہ. ہمارے ہندو بھائیوں کے بیچ ہاتھوں کا جوڑنا بھی ہے. 1000 طریقے احترام کے ہیں، لیکن 2 طریقے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں. ایک پیشانی خاک پہ رکھنا جسے سجدہ کہا جاتا ہے، اور ایک رکوع کرنا یعنی اتنا جھکنا کہ اگر میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں میرے گھٹنوں کے سامنے آ جائیں. حضرت امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہوئے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے بعض دوست، بعض بزرگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ بحد رکوع پہنچ جاتے ہیں. یہ نسلی دین ہے، یہ نسلی دین ہے. خدا کے لیے نسلی دین نہ اپنائیے، اصلی دین کو ڈھونڈیے. اور اصلی دین اب ماحول سے ملنے والا نہیں ہے. اصلی دین اب کتابوں سے ملنے والا ہے اور بغیر لباس کے، پابندی کے عالم ڈھونڈ کے ملنے والا ہے. میں نے لفظ میں قید لگائی، امامے سے ملنے والا نہیں ہے. لباس علم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. اسلام میں احترام عالم ہے، احترام علم ہے، احترام لباس علم نہیں ہے. شہید مطہری کا جملہ ہے کہ ہماری بہت بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ ہے کہ جو احترام اللہ نے علم کے لیے رکھا تھا وہ لباس علم کی طرف منتقل ہو گیا. میرا جیسا جاہل امامہ لگا کے ٹہلے آپ ہاتھ چومتے ہیں، اور مجھ سے بہت زیادہ پڑھا لکھا پینٹ شرٹ میں آ جائے آپ اس سے سلام بھی نہیں کریں گے. ہمارے یہاں احترام لباس کی طرف منتقل ہو گیا. کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ممبر چوم رہے ہیں. ایک نمونہ اس کا بھی سنا دوں.
نمازیں اول وقت نماز کی اہمیت یہ ہے کہ کربلا میں جہاد جاری تھا اور ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین سے آ کے کہا وقت نماز قریب ہے. یہاں بھی روایت صحیح نہیں پڑھی جاتی. انہوں نے نہیں کہا گیا کہ اول وقت ہو گیا. اگر ہو گیا تو حسین کو پتہ نہیں تھا کہ مولا وقت نماز ظہر ہونے والا ہے. حسین نے سر اٹھایا کہ ہاں وقت زوال ہو گیا. وہ بھی اتباع معرفت تھا کہ ہونے والا ہے کو پہچان گیا. اور امام نے کہا ہاں جعلک اللہ من المصلین، یہ مجاہد کربلا ہے. اول وقت نماز یاد دلا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے. حسین ہزار دعائیں دے سکتے تھے، تمہیں جنت کی اعلیٰ جگہ دے، تمہیں کیا دے کیا دے کیا دے، لیکن حسین کو اس سے بڑی دعا نہیں ملی. کہا تم نے اول وقت نماز یاد کی ہے تو جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے. اب خدا کے لیے عزاداری کو نماز سے نہ لڑاؤ. اس مجاہد کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں تمہیں نماز گزاروں میں قرار دیا جائے. اور میں یہیں پہ کہنا چاہوں گا جب اول وقت کے لیے، نماز کے لیے نہیں، اول وقت کے لیے حسین نے جہاد روکا کہ نہیں؟ نماز ہوئی کہ نہیں؟ جہاد اس عبادت کا نام ہے جس کے لیے لکھا ہے کتابوں میں روایات میں کہ جہاد وہ عبادت جس کے بعد کوئی عبادت نہیں. جہاد اتنی اونچی عبادت، مگر اس جہاد کو کاہے کے لیے روکا حسین نے؟ نماز کے لیے. کون سی نماز؟ نماز کے لیے نہیں، اول وقت نماز کے لیے. اول وقت نماز کے لیے. تو اگر حسین جہاد کو روک سکتے ہیں اول وقت نماز کے لیے، تو ہم حسین کے نام پر نکلے ہوئے جلوس ادا کو وہیں اول وقت نماز قائم کر کے کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم کربلا والے ہیں، جہاں جنگ روک کے اول وقت نماز پڑھی گئی تھی تو ہم اپنا جلوس روک کے اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ بتا دے مقصد حسین کو پورا کر رہے ہیں، خالی اپنے جذبات کی تسکین نہیں کر رہے ہیں. اول وقت نماز کی اتنی قیمت ہے. میں اس پہ ختم کروں گا، 2-3-4 منٹ ہی مشکل سے باقی رہ گئے ہیں میرے عزیزوں. مگر عرض کروں احترام کا کانسیپٹ ہمارے ہاں کلیئر نہیں ہے. مجلسیں نماز کے وقت ہوتی ہیں، ابھی میں نے کہا شب جمعہ میں دیکھیے، نوچندی میں دیکھیے، ٹھیک مغرب کے وقت ہمارے گھروں سے بیویوں کے ماتم کی آواز آتی ہے. کیا ان پہ اول وقت نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سب کی ہے. وقت ہو گیا ہے، صلوات بھیجیں، میں جلدی سے نماز چند منٹ میں پیغام پہنچا دوں اسی کے وقت، اور ایک حل بھی بتا دوں. اول وقت نماز کو ٹالا جا سکتا ہے اگر جماعت سے وقت فضیلت کے اندر پڑھی جائے ہو. یہ بھی حکم ہے. کبھی کبھی تاخیر سماعت کو آنے میں ذرا سے ہو جاتی ہے تو لوگ فرادہ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، اول وقت کو جانے دیجئے، فرادہ مت پڑھیے، تاخیر ہونے دیجیے. جو فضیلت کا وقت ہے، جو مثلا مغرب میں 30-40 منٹ تک، ظہر میں 1.5-2 گھنٹے تک رہتا ہے، اس کے اندر اگر جماعت سے آپ پڑھ لیں گے تو اول وقت کو چھوڑ کے جماعت کو ترجیح دیجیے. بہرحال بعد میں بات، احترام مجلس ہوتی ہے، اذان شروع ہوئی، احترام اذان میں ہم چپ ہو گئے، کانسیپٹ کلیئر نہیں. اذان کس چیز کا نام ہے؟ اذان کے ابتدائی حصے عقائد کو بیان کرتے ہیں. اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، عقائد کا بیان. اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ حیا علی الصلاح، نماز پہ آؤ. حیا علی الفلاح، کامیابی پہ آؤ. حیا علی خیر العمل، سب سے اچھے عمل پہ آؤ. خیر العمل ہے نماز. ہمارا کانسیپٹ اب تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو کہتے ہیں کہ عزاداری عقیدہ ہے. کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. توحید عقیدہ ہے. توحید آتی ہے تو سجدہ لاتی ہے. عقیدہ دل و دماغ میں ہوتا ہے، عمل ہاتھ پیروں سے ہوتا ہے. عزاداری عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ولایت و امامت کی عملی شکل ہے. عزاداری ہاتھوں سے ہوتی ہے، عزاداری سینے سے ہوتی ہے، عزاداری آنکھوں سے ہوتی ہے، عزاداری زبان سے ہوتی ہے. جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ اعضاء و جوارح سے. عزاداری عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ولایت کا نتیجہ ہے، مودت اہل بیت کا نتیجہ ہے. وہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے. اور اب پروردگار اذان میں کہلاتا ہے حیا علی خیر العمل، اعمال کی دنیا میں جو سب سے اونچا عمل ہے ادھر آ جاؤ. ہمارے ہاں احترام اذان کیا ہے؟ اذان میں چپ کے بیٹھ گئے. اذان کیا کہہ رہی ہے؟ آؤ نماز پڑھنے آؤ، نجات میں آؤ، خیر العمل میں آؤ. تو اذان ہم سے نہیں کہہ رہی چپ کے بیٹھ جاؤ، اذان ہم سے کہہ رہی نماز پڑھنے آؤ.
تو احترام اذان، اذان سن کے چپ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ ڈال لینا نہیں ہے مگر ایک وقت بیویوں، بلکہ احترام اذان یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے تو جاؤ اور نماز پڑھو۔ ایک صلوات مل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ تک نہ کر سکا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ وذکر، آپ یاد دلائیں، توجہ دلائیں، کسی کو بھی اثر ہو نہ ہو اچھی بات کا، مومن پہ اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب پھر اس کی اگلی آیت تھی کہ ہم نے انسان کو بس اپنی اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ اطاعت و عبادت نماز اور روزے کا صرف نام نہیں ہے، پوری زندگی کو حکم خدا کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ اور اطاعت و عبادت سے اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، میرے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، میرے سجدے کرنے سے وہ اونچا نہیں ہوتا ہے۔ میں سجدے کروں گا، میں جتنا جھکتا جاؤں گا اتنا اٹھاتا جائے گا، اس کو کچھ مجھ سے نہیں لینا ہے، مجھے دینے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم کو نہ میں تم سے روزی مانگتا ہوں اور نہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، اور میں تم سے کیا روزی اور کھانا مانگوں گا کہ تم سمجھو کہ تمہاری تکبیر اور تمہاری سجدوں سے ہم اونچے ہو رہے ہیں۔ اللہ تو خود رزاق، بے حساب رزق دینے والا ہے اور بہت پاور اور طاقت والا ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی تھی، بس ترجمہ کر کے رک گیا، لیکن میں نے آیت کے حکم پہ عمل کیا تھا کہ یاد دلاؤ، مومن کو اچھی بات بتاؤ، کسی پہ بھی اچھی بات کا اثر ہو تو نہ ہو، لیکن مومن پہ اچھی بات کا اثر ضرور ہوگا۔ اور آپ نے اصالہ ثواب کے لیے مجلس کی ہے۔ اچھے کاموں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے عمل ہوا، ثواب ملا، چیپٹر کلوز۔ تلاوت کی آپ نے، ہم نے، سب نے، 10 گنا 70 گنا جس کی جیسی نیت اتنا ثواب مل گیا، چیپٹر کلوز۔ نیکیوں میں کچھ نیکیاں وہ ہیں، اکثر وہ ہیں جن کی نیکی کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جنہیں سنت الحسنہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے مسجد بنا دی، ہم مر گئے، مگر مسجد میں اب تک جب تک نماز پڑھی جائے گی ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ مجلس کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک مجلس وہ ہو سکتی ہے جس کو آپ نے سنا، فضائل سنے، ثواب ملا، سیرت سنی، ثواب ملا، تاریخ سنی، ثواب ملا، روئے، ثواب ملا، مگر چیپٹر کلوز۔ اور ایک مجلس وہ ہو سکتی ہے کہ اٹھے تو یہ نیت لے کے اٹھے کہ اب آج سے ہم نماز قضا نہ ہونے دیں گے، آج سے روزہ نہ چھوڑیں گے، آج خمس کا حساب نکال دیں گے، تو مجلس ختم ہو جائے گی مگر ثواب ختم نہ ہوگا جب تک کوئی ایک برائی چھوڑنے کی نیت کر کے اٹھے گا، ایک نیکی کرنے کی نیت اٹھے گا، جب تک اس کی برائی سے بچتا رہے گا، جب تک نیکی پہ چلتا رہے گا، ثواب کا سلسلہ اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا جس کے ثواب کی مجلس۔ صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نماز کے بات آئی، میں وہیں پہ جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ ابو ثمامہ سیداوی نے، حکیم امین احمد صاحب، میں انہیں امین بھائی کہتا تھا اس لیے کہ جس وقت مسجد الواعظین میں وائس کا کورس کر چکے تھے، اس وقت میں ناظمیہ پڑھنے آیا تھا، اور میرے ماموں، میرے مربی مولانا غلام عسکری سیکریٹری تھے واعظین کے، لہذا انہی کے پاس رہتا تھا، تو اس وقت مرحوم بھی وہاں تھے۔ میں نے ان سے نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ نماز سے میت جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ ہم سے ایک جملہ کہلواتا ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے رحمت اس لیے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ مالک ہمارے پڑوسی تھے، ہم جانتے کیا کیا کرتے تھے، مگر کہلاتا کیا ہے، لا نعلم منہ الا خیرا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تم سے ہم کہلوا رہے ہیں، تم کہہ دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ لہذا نماز میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہمیشہ، لیکن کبھی کبھی واقعاً ایسی نمازیں پڑھنے کو ملتی ہیں جن کے لیے واقعاً دل سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ امین بھائی مرحوم انہی میں سے تھے جن کے لیے اگر میں نماز جنازہ میں کھڑا ہوتا تو میں صدق کے دل سے کہتا کہ پروردگار، اس انسان سے میں نے نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ نیک طینت، نیک خصلت، عبادت گزار۔ ان کے بیٹے نے بتایا عمر کے آخری مرحلوں میں ساری زندگی کی تعلیم اور عمل کا خلاصہ مسلسل وہ ایک ہی لفظ دہراتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بات مانتے ہیں، مگر تیری بات ماننے کے لیے بھی تو تیری مدد چاہیے، لہذا تیری ہی بات بھی مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد بھی چاہتے ہیں۔ ہم جب کبھی سورہ حمد یہاں پہ آئیں تو ایک مرتبہ ہم تو مدد کا مطلب ہوتا ہے روزی دے دے، روٹی دے دے، نہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے، ہم مجلس
معجز بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کی مدد نہ ہو۔ مالک تیری بات ماننا ہے مجھے، تو اپنی بات ماننے میں تو ہی میری مدد بھی کر دے۔ یہ ہے نماز جو انسان کو اس اعلیٰ معراج تک پہنچاتی ہے، اور جو کربلا میں قائم ہوئی تو کیسے قائم ہوئی؟ اول وقت نماز جماعت قائم ہو گئی۔ جنگ کے احکام یہ ہیں کہ جنگ میں جب نماز وقت آئے تو نماز نہ چھوڑی جائے، نماز نہ چھوڑی جائے۔ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر جو سب سے بھیانک رات تھی جنگ کی، شدید جنگ کی، شب نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا، نماز صبح نہیں تھی، مصلی بچھایا۔ میں لفظ بولتا ہوں، پڑھنے لگے پورے پہ کھڑے ہو کے۔ تو ابن عباس نے کہا مولا یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو لڑ رہے ہیں، کربلا میں اتنی بھیانک جنگ ہے، کنبہ ختم ہو رہا ہے، شہادتیں نزدیک آ رہی ہیں، مگر نماز کے لیے جنگ روکی گئی۔ پہلے کہلایا گیا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے۔ انہوں نے ایسا خبیثانہ جملہ کہا۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ لشکر کے دو حصے کیے جائیں، آدھا حصہ نماز جنگ کی نماز خوف کی نماز کہلاتی، کربلا میں نماز خوف نہیں تھی لیکن نماز جنگ خوف کی نماز کہلاتی ہے، اور وہ بھی قصر ہوتی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعت، تاکہ جلدی سے دشمن سے مقابلے پہ جا سکو۔ اور اس میں حکم یہ ہے کہ آدھے کا مطلب 50-50 نہیں، لشکر کا ایک حصہ نماز پڑھے اور ایک حصہ جنگ کرتے رہے، لڑتا رہے، اور جو لشکر کا جو حصہ نماز پڑھے وہ بھی اسلحہ لگا کے نماز پڑھے۔ نماز کے وقت کی اجازت جب حسین نے مانگی تو ایسا کلمہ کہا گیا کہ جو منبر سے دہرانے لائق نہیں ہے، تو حسین نے جسے فقیہ کا لقب دیا تھا، روایات کہتے ہیں حبیب بن مظاہر تلوار لے کے اکیلے نکل پڑے پورے لشکر کے مقابلے میں، آدھا آدھا بانٹنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا پورے لشکر سے ٹکراؤں گا، باقی سب نماز پڑھو۔ اور نماز پڑھنے شروع ہوئے تو ہزاروں تیروں کا نشانہ اب صرف حسین کا ایک جسم نازنین ہے۔ صبح عاشور نماز صبح ملونوں نے پڑھنے کے بعد ابن سعد نے ایک تیر پھینکا تھا خیام حسینی کی طرف، آواز دی تھی گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، تو ہزاروں کماندار تھے، ہزاروں تیر کا رخ خیام حسینی کی طرف، زینب ام کلثوم اور رباب کے خیموں کی طرف مڑا۔ ایک مرتبہ اصحاب نے نگاہوں میں جلدی سے اسٹریٹجی طے کی، بدن سے بدن بنا کے کھڑے ہو گئے، بدن کی دیوار، جسم کی دیوار بنا کے، ہزاروں تیر، اور اس میں 50-60 بوڑھے اور جوان اور کمسن لڑنے والے۔ بنی ہاشم کو نہیں آنے دیا، صرف اصحاب و انصار تھے۔ کچھ ڈھالوں پہ روکے، کچھ تلواروں سے کاٹے، مگر نہ سب ڈھالوں پہ رک سکے نہ سب تلواروں پہ، جسموں پہ لگے۔ پہلے حملے میں حسین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ شہید ہوا، جو بچا وہ زخمی تھا۔ یہ تو نماز صبح کا منظر تھا، جب خیموں تک تیر نہ آنے دیا۔ اب ظالموں کا نشانہ حسین کا جسم ہے، جو پہلے سے ہر لاش اٹھانے جانے پہ جنگ لڑا ہے، جس کے بدن سے خون بہ رہا ہے، جو زخمی ہے، جس کے بدن سے پہ زخم ہیں، نماز پہ تیروں کا نشانہ بنا۔ پھر فیصلہ ہوا، سعید اور زہیر حسین کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، پیچھے نماز شروع ہوئی۔ قصر نماز ہوتی، امام کو حکم ہے کہ ایک نماز کی 1 رکعت پڑھ کے بیٹھا رہے، لشکر دوسری رکعت پڑھ کے جائے، دوسرا ٹکڑا آئے، پھر آ کے جوائن کرے۔ وہاں 2 ٹکڑے تو ہو ہی چکے ہیں، شہید ہونے کے لیے مظاہر جا چکے ہیں، ادھر باقی لشکر ہے، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہیں، بس 2 فقرے، 2 آنسو، تیر حسین کے جسم کی طرف آ رہے ہیں، صرف سعید و زہیر کھڑے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک ڈھال ہے، ایک ایک تلوار ہے، تیروں کی میہ برس رہا ہے، کچھ کو ہاتھوں سے تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، مگر ہزاروں تیر کہاں ڈھالوں پہ رکے، کہاں تلواروں سے کٹے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گلے پہ تیر، بازو پہ تیر، سر پہ تیر، پیشانی پہ تیر، پیٹ پہ تیر، پیروں پہ تیر۔ 4 دن کی بھوک اور پیاس ہے، خون بہتا جا رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے مالک اور تھوڑی طاقت دے دے، اور تھوڑی طاقت دے دے۔ میرا مولا دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، میرا مولا سجدے میں پہنچ گیا، میرا مولا تشہد میں پہنچ گیا، پیر کانپ رہے ہیں مالک، مگر سلام حسین ہو جانے دے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر تھر تھرا کے سعید گرے، اٹھا کے سر گود میں رکھا، آواز دی اب سے بتا دو مولا تمہارا حق ادا کر دیا کہ ادا نہیں کر دیا؟ حسین نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ یہ تو ظہر کی نماز تھی، مگر اس کے بعد جب حسین جنگ آخر میں سجدہ شکر کی پیشانی میں رکھنے کے لیے تیروں پہ رکے جسم تھا، مٹی کو سمیٹا، مٹی سمیٹ کے ریت پہ سجدہ کرنے چلے، ظالم تلوار لے کے چلا،
पुष्प पे कदम रखा, बदन में तीर पैवस्त होते चले गए, जहरा का लाल जमीन तक चल पहुंचा, पीछे से गर्दन पर 70 खंजर के वार करके सर काटा गया, नो के नैजा पे बाबा का सर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। थोड़ी देर शाम गरीबा से पहले आई थी कि एक मर्तबा हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, बेटा सामने है, बहन खड़ी है, अरे मेरे भैया को ना कुछ लो मुझे कुचल डालो, मेरे बाबा को ना मारो कुछ लो मुझे कुचल डालो, मगर बेटा मौजूद है, मैं तसल्लु दूंगा। तुमने बाप का जनाजा भी उठाया, तुमने दफन भी किया, करबला में जवान बेटा बाप की लाश को करबला के मैदान में छोड़ के जा रहा था, फुप्पी अम्मा एक मुट्ठी खाक नहीं डाल सकता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यंक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार इस मजलिस अज़ा से इसे अपनी इबादत करार दे, हकीर इबादत, मगर कबूल फरमा ले, और उससे जो अजर सवाब मिले वह हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में हदिया करते हैं, और उससे फिर जो अजर सवाब मिले वो मरहूम हकीम अमीन अहमद साहब तक पहुँचा दे। परवरदिगार हमारी थोड़ी नेकियां हैं, हर एक में कमी है, तेरी बारगाह में पेश करने कोई एक लायक नहीं, मगर तेरा करम बड़ा है, उन थोड़ी सी नेकियों को कबूल कर ले। गुनाह बड़े हैं, हमें याद भी नहीं है, हम तौबा क्या करेंगे, हमारे दिमाग में भी नहीं है। माबूद तेरे पास हिसाब में है, माबूद तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम और फैज़ का वास्ता, हमारे अंदर जो हमारी गुनाह हैं उन्हें याद दिला के उन पर तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, तौबा को कबूल कर ले। जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो जुल्म सितम का शिकार है उन्हें जुल्म सितम का मदद फरमा, जो जालिम जिनकी सरबराही सऊदी और इसराइल और की हिफाजत में दे रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम का हम मुंतज़िर हैं, उरूज पे है, हमारी कोताहियाँ हैं, हम हालात ज़माना पैदा नहीं कर रहे कि इमाम आएँ। माबूद हम उन कामों को अंजाम देने की तरफ मुतवज्जे कर दे कि जिसका इंतज़ार हमारा इमाम कर रहा है, हमें इस लायक बना दे, जल्दी से इमाम आ जाएं और हम उनके खिदमत पर हाज़िरी दे के अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकें। फिर गुजारिश है सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद तिलावत फरमा के मरहूम की रूह को हदिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलू में मस्जिद है, नमाज जमात में अगर 10 लोग, जैसे सलवात का अजर है, अगर उसी तरह से नमाज जमात में 10 लोग अगर शामिल हो जाएं तो उसका सवाब लिखा नहीं जा सकता। रिवायत है कि सारा कलम बन जाए दरख्त और सारी पत्तियां कागज़ बने और सारे दरिया रोशनाई बने और जिन्होंने इस मिल के लिखें तो 10 नमाजियों की नमाज का अजर नहीं लिख सकते। मुस्तहब काम कोई भी आप ईसाल सवाब कर सकते हैं। ईसाल सवाब का डिज़ाइन में एक चीज़ शामिल कर ली जाए कि नमाज जमात कायम हो। वाजिब है नमाज आप पे, जमात से वाजिब नहीं है, लिहाजा नमाज जमात से नमाज पढ़ने का आप मरहूम को हदिया कर सकते हैं। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, जिन हज़रात का दिल चाहे आके जमात में शरीक हों, और दिल चाहे तो इस जमात के सवाब को भी हदिया कर दें। आप जो फातिहा करेंगे उसका महदूद सवाब होगा, और जो नमाज़ पढ़ेंगे उसका लामहदूद सवाब होगा, जो हदिया कर सकते हैं। सलावत भेजें मोहम्मद वाले में।